الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر حادثات اور آفات بہت سی مرتبہ آئے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے حادثات سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے۔ آفتیں بہت ساری طرح کی ہوتی ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں آفت آتی ہے اور پانی پورے کے پورے شہر کو بہا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ کبھی طوفان کی شکل میں آفت آتی ہے، کبھی جنگ کی شکل میں آفت آتی ہے کسی ملک کے اوپر، اور کبھی کبھی آفتیں وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے، جیسا کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں کورونا کی وبا عام تھی دنیا کے اندر۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں دنیا کے اندر آفت اور مصیبت آنے کی۔ ان آفتوں میں، مصیبتوں میں پورا کا پورا شہر برباد ہو جاتا ہے، لیکن سب سے اثر انداز جو آفت ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ تباہی و بربادی دنیا کے اندر پھیلتی ہے، وہ زلزلے کی آفت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب سے زلزلے شروع ہوئے ہیں اب تک کا ریکارڈ ہے 8 کروڑ افراد زلزلے کی زد میں آ کر تباہ ہوئے ہیں۔ 8 کروڑ لوگ زلزلے کا شکار ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے، یہ ریکارڈ ہے۔ تو یہ تمام صورتیں آفتوں کی ہے، پریشانیاں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی آفتیں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، چاہے وہ سیلاب ہو، طوفان ہو، جنگ ہو، وبائی مرض ہو یا زلزلے کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی علامتیں ہیں۔ یہ سب آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بھی ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، جب ایسے حالات آئیں تو ہم کیا کریں، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جب ہم پچھلی امتوں کی تاریخ پڑھیں گے تو ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اسی پر میں آج بات کروں گا۔ دعا ہے اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم پچھلی امتوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ وہ عذاب کس وجہ سے آیا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جب خود لیتے تھے تو پورا پورا وصول کرتے تھے، اور جب دوسروں کو دینے کی باری آتی تھی تو کمی کر دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟
بہت زیادہ بحث کرتے تھے۔ اللہ کا کوئی حکم آ جاتا تھا تو اس میں بہانے تلاش کرتے تھے اللہ کے اس حکم سے بچنے کے لیے، حیلے نکالتے تھے اور کٹ حجتی اور دلیلیں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا جرم تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قارون کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ قارون کو اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی۔ جب اس سے کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس نے کہا یہ تو میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، یعنی میں نے اپنی طاقت سے اس کو جمع کیا ہے، میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، اس پر اللہ کے شکر کا کیا مطلب؟ میں نے کمایا ہے۔ تو اللہ نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ تمام اللہ نے تذکرے قرآن میں فرمائے ہیں۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں، اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھیں کہ ان میں سے کون سی برائی ایسی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی۔ ہمارے لوگ ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، تجارت کے اندر کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دین کی کوئی بات آتی ہے تو ایک آدمی جو الف با تا نہیں جانتا وہ بھی اس پر دلیل پیش کرنے لگتا ہے، قرآن پر حدیث پر بات کرنے لگتا ہے اور علماء کے سامنے بحث شروع کر دیتا ہے۔ ایک جاہل آدمی جس کو الف با تا معلوم نہیں، تو وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا حال۔ اسی طرح آج ہمارے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے اندر قارون والی سوچ ہے کہ ہم نے محنت کی تو کمایا، ہم نے اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے مال جمع کیا۔ قارون کی بھی یہی سوچ تھی کہ یہ تو میں نے اپنی قوت بازو سے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کیا کمال، کسی دوسرے کا کیا کمال، میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں؟ تو یہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان قوموں پر عذاب آیا آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ دنیا کے اندر زلزلوں کی اور دوسری آفتوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا، اس کے بعد کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا اور بہت ساری ہلاکتیں، تباہیاں، بربادیاں ہوئی۔ ہمارے ماضی قریب میں 2015 کے اندر نیپال میں زبردست زلزلہ آیا جس کی وجہ سے کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی 2001 میں 2 میں کافی زبردست زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ہزاروں افراد دنیا سے چلے گئے۔ ابھی اس وقت دنیا کے اندر جو زلزلہ آیا ہے زبردست طریقے کا، وہ ترکی میں، سیریا میں، لبنان میں اور اس کے آس پاس جو دوسرے ممالک ہیں بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ساری دنیا میں اس کا اثر پہنچا۔ اب تک 20,000 لوگ مر چکے ہیں، ابھی بھی آپریشن جاری ہے، نہ جانے کتنے لوگ ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ تو پھر سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ دنیا کے اندر پیش آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال دوڑنے لگتا ہے کہ آخر یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ تو اس بارے میں لوگوں کے بہت عجیب و غریب نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ما فوق الفطرت کچھ طاقتیں ہیں، کچھ دیو ہیں، کچھ ہیکل ہیں جو زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ہندو بھائیوں کا، کہ یہ زمین جو ہے ایک گائے کی سینگ پر ہے، جب وہ گائے سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ زمین ایک بڑے کچھوے کی پیٹھ پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ کچھوا حرکت کرتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے اور زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے بہت سارے نظریات ہیں، لیکن یہ تمام نظریات اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد سائنسداں لوگوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، ان کے اندر بھی بہت سارا اختلاف ہے۔ کچھ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جب گرمی باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے،
کچھ کہتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زمین کہیں کہیں سے چٹکنے لگتی ہے، اس کے اندر جو چٹان ہے وہ اپنی جگہ سے کھسکنے لگتے ہیں اور زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے مقبول نظریہ ہے جسے ماہرین تسلیم کرتے ہیں وہ نظریہ ہے پلیٹ کا، کہ زمین کی پلیٹیں ہیں، آپس میں جب وہ ٹکراتی ہیں تو زمین کے اندر لہر پیدا ہوتی ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے اور زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے وہ نظریات ہیں جو اسلام کے علاوہ ہے۔ اسلام کا نظریہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، پچھلی امتوں کی تاریخ کیا بتاتی ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یا دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، یہ انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس طرح کا زلزلہ آتا ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور جب انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ یہ آزمائش بھیجتے ہیں، یہ زلزلہ بھیجتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے ایک الارم ہوتا ہے، وارننگ ہوتی ہے کہ انسان سدھر جا، ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں آپ نے گنوائی، گناہ کے کام گنوائے اور بتایا کہ جب امت کے اندر یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں دنیا کے اندر برپا ہوں گی۔ جس طرح جب ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس لڑی میں سے موتیاں لگاتار گرتی ہیں، تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے، دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے جس طرح لگاتار گرتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح پے در پہ ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک آفت، ایک کے بعد ایک نئی پریشانی دنیا کے اندر برپا ہو جائے گی۔ وہ چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب امت کے اندر زنا کی کثرت ہو جائے گی اور زنا کو لوگ حلال سمجھیں گے، شراب پینے کا رواج عام ہو جائے گا، جب ماں کی نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، بیوی سے محبت کریں گے انسان اور ماں کی نافرمانی کریں گے، ماں کو ستائیں گے، دوست کو اپنے قریب کریں گے، باپ کو اپنے سے دور کریں گے، گانے بجانے کی چیزیں کثرت سے ہو جائیں گی، اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں آپ نے گنوائی اور کہا کہ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو اس وقت اس طرح کے زلزلوں کا، سرخ آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کی بارشوں کا، صورتیں بدل جانے کا انتظار کرو۔ یہ چیزیں اس وقت دنیا کے اندر برپا ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے تحت بہت ساری چیزیں بیان فرمائی کہ جب امت کے اندر اور انسانوں کے اندر یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے اس طرح کے عذابات آئیں گے۔ تو اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو نے بہت ترقی کر لی ہے، تو نے بڑی بڑی مشینیں بنا لی ہے اور تو آسمان تک پہنچ گیا ہے، اور تو نے گرمی کے زمانے میں سردی پیدا کر دی ہے، سردی کے زمانے میں گرمی پیدا کر دی ہے، ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، لیکن اس کے باوجود تم اپنی اوقات کو یاد رکھو، تم اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد رکھو، اس کے باوجود تمہارا اللہ کی ذات سے تعلق قائم رہنا چاہیے، اس کے باوجود تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم سے اوپر بھی کوئی ذات ہے، تم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے، کہ جب اس کی عظمت اور اس کی قہاریت، اس کی جباریت، جب اس کی قدرت جوش میں آتی ہے تو تمہارے سارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں چند سیکنڈ کے اندر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے مناظر دیکھیں، ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا، بڑی بڑی بلڈنگیں جن کو بنانے میں کئی کئی سال لگ گئے، چند سیکنڈ کے اندر وہ بلڈنگیں زمین پر گر گئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے انسانوں کو کہ تم نے کتنی ترقی کر لی ہو، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے تمہاری یہ ترقی کچھ بھی نہیں ہے۔
جب اللہ کی طرف سے آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، عذاب آئے گا، زلزلہ آئے گا، تو تمہاری ساری ترقیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو صرف زمین کو تھوڑی سی حرکت میں لایا گیا ہے تو تمہارا یہ حال ہے۔ اتنی تباہی پھیل گئی، ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، پورا شہر کا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اس وقت کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم میں کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی بھونچال سے ہلا دی جائے گی، زلزلہ برپا کر دیا جائے گا زمین کے اندر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنی بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر جتنے مردے دفن ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے، زمین کے اندر جتنے خزانے دفن ہیں وہ سب کے سب باہر نکل جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دیں گی، اس کے اوپر کس انسان نے کون سا اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ سب زمین بیان کرے گی اللہ کے دربار میں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس زمین کو یہ حکم دیا ہوگا تو زمین بول پڑے گی۔ آج اللہ نے زمین کو آواز نہیں دی ہے، زبان نہیں دی ہے تو زمین خاموش ہے، لیکن یہی زمین کل قیامت کا جب زلزلہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو یہ زمین انسانوں کے خلاف اور انسانوں کے حق میں گواہی دے گی۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، تیرا ذکر کیا تھا، تیرا نام لیا تھا، اچھے کام کیے تھے۔ اور اگر برائی کی ہوگی تو زمین وہ بھی بتا دے گی کہ اللہ اس بندے نے میرے اوپر بیٹھ کر شراب پی تھی، جوا کھیلا تھا، زنا کیا تھا، چوری کی تھی، کسی کا حق مارا تھا، جو بھی کام کیے ہوں گے وہ سب زمین بیان کر دے گی، اللہ کا اس کو حکم ملے گا۔ اس وقت یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، سارے انسان جو قبروں کے اندر دفن ہوں گے ٹولیوں میں، جماعتوں کی شکل میں اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ کس لیے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ آج ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں، دنیا کے اندر جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہوگی اس کے مطابق ان کا انجام ان کو دکھا دیا جائے گا۔ اچھی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، ان کو اچھا ٹھکانہ نظر آئے گا، اور اگر بری زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی تو انہیں ان کا برا ٹھکانہ نظر آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر کسی نے اچھائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر اگر کسی نے برائی کی ہوگی اور اس برائی کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا، توبہ کر کے اپنے نامہ اعمال سے وہ برائی نہیں مٹائی ہوگی تو وہ برائی بھی اس کو وہاں نظر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو یہ وارننگ دے رہے ہیں، یہ الارم بجایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ابھی تو زمین کو تھوڑا سا ہلایا گیا ہے تو اتنی ہلاکت ہو گئی، لاکھوں لوگ برباد ہو گئے۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، ہر چیز کا نظام ختم ہو جائے گا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو یاد دلایا جا رہا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس وقت کی تیاری کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا ایمان بنا لو، اپنا اعمال بنا لو، اپنے اخلاق درست کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو۔ یہ اللہ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں بھیجتے رہتے ہیں، آفتیں پریشانیاں آتی رہتی ہے، زلزلے آتے رہتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک دن قیامت کا زلزلہ بھی آنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ تو بہت خطرناک ہوگا۔ آج سائنس بتا رہی ہے کہ زلزلہ اتنی شدت کا تھا اور اتنے کلومیٹر گہرائی تھی، یہ چیزیں سائنس بتا رہی ہے، اتنے لوگ برباد ہو گئے، لیکن زلزلہ کیوں آ رہا ہے یہ سائنس نہیں بتائے گی۔ قل انما العلم عند اللہ، قرآن میں فرمایا کہ اس چیز کا علم تو اللہ کو ہے، زلزلہ کب آئے گا، کہاں آئے گا، کتنی ہلاکت اور بربادی لائے گا، اس کا علم دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ سائنس یہ بھی بتا رہی ہے کہ زلزلہ آ گیا اور اپنے نظریے سے وہ اس کی وجوہات بھی بتا رہی ہیں زلزلہ کیوں آ رہا ہے، لیکن جب زلزلہ آ جائے تو اس کا اطمینان بخش حل کیا ہے یہ سائنس نہیں بتائے گی، یہ قرآن بتائے گا، یہ حدیث بتائے گی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائیں گی کہ جب زلزلہ آ گیا، مصیبت آ گئی اور زمین ہلا کر رکھ دی گئی، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے تم اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ تو اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ جب زلزلہ آئے یا اور کوئی مصیبت آئے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے۔ بہت ساری دعائیں قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کی موجود ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو کون سی دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3 دعاؤں کی تلقین فرمایا کرتے تھے زلزلے کے موقع پر۔ پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوسری دعا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تیسری دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے جب اس طرح کا موقع آئے، زلزلہ آئے یا اور کوئی مصیبت، پریشانی، آفت آئے تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی پریشانی آئے، ہر پریشانی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ تو یہ زلزلہ بھی ایک مصیبت ہے، ایک آفت، ایک پریشانی ہے، گھبراہٹ کا وقت ہے، تو اس موقع پر بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمان نماز پڑھے، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب زلزلہ آئے اس موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو سائنس تو بتا رہی ہے زلزلہ کیوں آ رہا ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ زلزلے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ انسان خبردار ہو جائے کہ آج زمین کو اللہ نے تھوڑی سی حرکت دی ہے تو پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ پوری زمین ہلا دی جائے گی، قیامت کا زلزلہ آئے گا، اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت بھیجتے رہتے ہیں، یہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ذرہ، کوئی پتا بھی اگر ہل رہا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہل رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ دنیا کے اندر ہل نہیں سکتا، کوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس کے اندر کیا مصلحت ہے ہم نہیں جانتے، اس کے اندر اچھائی ہے، برائی ہے، ہم نہیں جانتے، اس کے اندر اللہ نے کیا خیر کا پہلو رکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے، ہمیں تو اس اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ تو ایمان کی مضبوطی کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر جس طرح غیر مسلموں کا نظریہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بس جان کی، مال کی حفاظت کس طرح ہو جائے، بس اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی کام میں لگے رہتے ہیں، کس طرح ہماری جان بچ جائے، کس طرح ہمارا مال محفوظ رہ جائے، ہمارا کوئی عزیز قریب اس زلزلے کا شکار نہ ہو جائے، بس یہاں تک سوچتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے یہاں تک نہیں سوچنا، بلکہ اس سے آگے بھی سوچنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ کس کے حکم کے تحت ہے۔ مان لیا جائے سائنس کہتی ہے کہ زمین کی پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایک مسلمان کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ زمین کی پلیٹیں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہوگا زمین کی پلیٹیں ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے، چٹان اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتی، زمین اپنی جگہ حرکت نہیں کر سکتی۔ تو ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، سوچنے کا اور دیکھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ دنیا کے سارے اسباب بندوں کے مطابق کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اسباب بندوں کو راحت پہنچاتے ہیں، آرام پہنچاتے ہیں، خوشی پہنچاتے ہیں، اور جب بندوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ انہی اسباب کو جن کی وجہ سے ان کو عیش و آرام مل رہا تھا، انہی اسباب کو بندوں کے مخالف کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں جس کے اندر لوگ آرام سے رہ رہے تھے، عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے جب اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ بلڈنگیں ہی ان لوگوں کا مقبرہ بن گئی، اسی میں موت آ گئی، وہی ان کی قبر بن گئی۔ کتنوں کی تو لاشیں نہیں ملی،
تو جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح کی زمین کے اندر فسادات پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اس موقع پر اپنا ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ غیر مسلموں کا اپنا نظریہ ہے اور میڈیا بھی اس نظریے کو چلا چلا کر دنیا کے اندر پھیلا رہی ہے کہ زمین کی پلیٹیں مل گئی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن مسلمان کے دماغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو اپنا ایمان بنانا ہے اور اپنے جو مسلمان نوجوان ہیں جن کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے شبہات اسلام سے متعلق، قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق بھرے ہوئے، ان کو مٹانے کی کوشش کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بتانا ہے کہ زلزلے سے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ زلزلہ آتا ہے یا کوئی بھی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں ہدایت لکھی ہو، ہمارے سمجھانے سے، ہمارے کہنے سے، ہماری دعوت سے وہ آدمی ہدایت پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شر کے اندر کون سا خیر کا پہلو رکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اس وقت ساری دنیا کے اندر زلزلہ برپا ہے اور زلزلے سے ایک پوری دنیا متاثر ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سے ہو سکے جو لوگ متاثرین ہیں ان کی مدد کر سکے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی پریشانی آئی ہے کسی بھی ملک میں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جو جس طریقے سے مدد کر سکتا ہے ان کے لیے مدد کرے، اور اس میں جو ایمان والے شہید ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو لوگ ابھی زخمی ہیں ان کے لیے صحت کی دعا کرے، اللہ ان کو صحت عطا کرے، اور اسی طریقے سے یہ کام جو میں نے بتایا اپنا بھی ایمان درست کرے اور اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی ایمان بنانے کی اور انہیں دین سے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ غیر مسلموں کو بتائے کہ اسلام کا نظریہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہماری دعوت پر کسی کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اسلام کا نظریہ ہے زلزلوں سے متعلق، اور اسی طرح دوسری آفتوں سے متعلق کیا ہے اسلام کا نظریہ۔ مختصر سمجھے یہ ہے کہ جب بندوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اس طرح کی پریشانیاں بھیج دیتے ہیں تاکہ بندے اپنی برائیوں سے باز آ جائے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنی پچھلی زندگی کو بھول کر کے اللہ اور رسول کے مطابق ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ اس لیے اللہ یہ مصیبتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر یہی کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور جس طرح بھی ہم ان لوگوں کی جو اس زلزلے کا شکار ہوئے مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ شہید ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، جو ابھی زخمی ہیں ان کے لیے صحت کی دعا کرنی ہے، اور اپنا ایمان درست کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ ہر قسم کے حادثات سے اللہ ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔